آج ہم قیامت کی نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ تو اس میں آج جو ہم واقعہ بیان ہم نے کرنا ہے وہ ہے دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ ایک جو ہے نا کمپلیٹ واقعہ، اس پہ ہم جو ہے نا ذکر اسے بیان کرتے ہیں۔ دریائے فرات کا خشک ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی جانب اشارہ ہے۔ اسی دریا کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی آخری جنگ ہرمگدون یا آرمگڈون جنگ کا آغاز ہوگا، جسے قیامت کی باقی نشانیوں کی طرح اس نشانی کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ایک شخص کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اس جنگ صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں بھی بیان ہوا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو زہر کر دے گا، لہٰذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا یا سونے کا پہاڑ اگل دینا۔ اس اہم حدیث میں قیامت کے قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دریا یعنی کہ دریائے فرات کبھی بھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کی دل میں مال اور زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کے پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ دریائے فرات اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوئی، شام، عراق، گلف سے جا ملتا ہے، جسے اسی دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا۔ اسی نہر کے کنارے واقعہ کربلا پیش آیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ و روایات میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا ہے۔ یہ دریا 2900 کلومیٹر فرات سے ترکی کی طرف 2900 کلومیٹر سے شروع ہوتا ہوا عراق شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی، ان دونوں دریاؤں کا ملاؤ برش گلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، جسے شتول عرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو بحر النورین کہا جاتا ہے، جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ فرات دجلہ دریا ہیں۔ اس زمین میں بہت سے تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ زمین انسانی تہذیب کا مین مرکز تھی۔ بابل کے قدیم دارالخلیفہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں دریائے فرات کے پانی کو پاک و فضیلت میں بھی بیان کیا گیا کہ اس دریا کا پانی میں جنت کا پانی شامل ہے، جو ساتوں آسمانوں سے موجود سدرۃ المنتہی کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی ساتوں آسمانوں میں موجود بیری کے درخت کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔
اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ حال میں شائع ہونے والے دریائے فرات کے پانی کی مقدار کو ماپنے والے پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کے پانی کو خشک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مختلف رائے شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھانے کے لیے سونے سے مشابہت دی گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والے سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا۔ جون 2022 میں اسی خبر نے اس وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی جب کہا گیا کہ عراق میں دجلہ کنارے 30,000 سالہ پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والے ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اسی بستی کا دورانیہ 1475 سے لے کر 1275 سے لے کر 1475 والے شدید زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا، جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل کا واقعہ یعنی ہابیل اور قابیل کا پیش آیا۔ اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقوں میں رہتے تھے۔ ہابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اور بابل کے معنی ہیں جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کے اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابلیون شہر مصر میں دریائے کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابلیون، جس کا معنی ہوا اچھی فرقت یا اچھی جدائی۔ اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم اور الگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والے یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پر بننے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا، اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا یہ درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہو گیا۔ کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا، بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتا ہے، جیسا کہ دریافت ہونے والی قدیم بستیوں سے خزانوں کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قرب و جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریا کے نیچے دفن ہو گئیں۔ آج بھی ان چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیش گوئی اور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ یا سونے کی کثیر مقدار نہیں نکلی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھی بھی پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہو جانے کے بعد
تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے یا خود خدا اسے زہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنی خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے کہ یہ عمل 1 سے 2 سال تک ہی دیکھنے کو مل جائے۔ اس دریا کے متعلق پھیلنے والی خبریں من گھڑت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے یا خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء اکرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عن قریب زہر ہو کر رہے گا۔ اس کا وقت سمے کیا ہوگا، یہ ہر ذرے کا مالک پاک و پروردگار ہے، اور اسی کو ہر چیز کا علم ہے، جو کہ ہمارے علم میں کچھ نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کب کمپلیٹ ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا صحیح راستہ دکھائے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور برے راستوں سے بچائے، برے چیزوں سے بچائے، اور برے گمان سے بچائے، اور حدیث پر، قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ شکریہ۔